سے کہتے ہیں کہ خدا کو گواہ قرار دے کر اے عبداللہ یہ کہو کیا میں خطا پر ہوں؟ آپ خطرات بتا رہے ہو، میری خطا بتاؤ۔ خطرات بتا رہے ہو، خطا بتاؤ، میری خطا کیا ہے؟ دوبارہ جملہ سنیں، اسألک باللہ یا عبداللہ انا عندک علی خطأ من امر ھذا، کیا میں اس مسئلے میں خطا پر ہوں؟ یہ جو نقطہ میں نے ابھی بیان کیا کہ کاروان حسینی یہاں سے الگ ہو جاتا ہے، حق کا راستہ خطرات کا راستہ ہے۔ امام عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خطرات بتا کر خطا نہیں کر سکتے ہو، خطرات دکھا کر خطا کی راہ نہیں اپنا سکتے ہو، خطرات گھن کے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو خطا کی راہ پر نہیں لگا سکتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ کو گواہ قرار دے کر کیا اس مسئلے میں خطا پر ہوں؟ اب جواب سنیں۔ اگر اب امام آگے بات کو جاری رکھتے ہیں، بہت فَإِن كُنْتُ عَلَى خَطَئٍ فَرُدَّنِي، اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو کہتے ہیں اللہ پر توکل، اس کو کہتے ہیں اپنے راہ پر ایمان، اس کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان۔ امام کو اپنے مقصد پر اپنے راہ پر ایمان ہے۔ امام عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں کہ تیرے معیاروں کے مطابق، میرے معیاروں کے مطابق تو یہ راہ خطر درست راستہ ہے، لیکن تم یہ بتاؤ اپنے معیاروں کے مطابق کہ آیا میں خطا پر ہوں؟ اگر میری خطا بتا دو فردنی، تو میں پھر آپ کی بات ماننے کے لیے تیار۔ اگر میری خطا ثابت ہو جائے میں اپنی بات سے پھرنے کے لیے تیار ہوں، قیام نہیں کروں گا۔ توجہ، فَإِنِّي، اور بے شک میں اخضع و اسمع و اطیع، اگر میری خطا ثابت ہو جائے، میں خطا پہ نہیں ہوں، اگر آپ کے معیار کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ تمہاری سوچ کے مطابق، تمہاری فکر کے مطابق، تمہارے نظریے کے مطابق، تمہارے خیالات کے مطابق اگر میں حق پر نہیں ہوں، میرا فیصلہ درست نہیں ہے، تو پھر مجھے بتاؤ میں کیا کروں گا؟ میں تمہاری بات قبول کروں گا، میں سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ تم اپنا نظریہ تو بتاؤ۔ پھر امام کہتے ہیں خطر نہ بتاؤ، نقطہ ذہن میں رکھیے گا، خطر نہ بتاؤ، میری خطا بتاؤ۔ جواب میں عبداللہ ابن فقال ابن عمر اللہم لا، خدا کی قسم، اللہم، خدا کو گواہ قرار دے کے کہتے ہیں اللہم، خدا کی قسم، خدا کی قسم آپ خطا پر نہیں ہیں، خدا کی قسم آپ خطا پر نہیں ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک حیدری۔ جزاک اللہ، میرے مومن نے جس وقت لبیک کہنا چاہیے تھا اسی وقت لبیک کا شعار بلند کیا۔ جزاک اللہ، کہ جب راہ حق یہی ہے اور جنہوں نے راستہ ترک کیا، چھوڑ دیا اور امام کو روک رہے ہیں، صحابی رسول ہے، بزرگ شخصیت ہے، خواص میں سے ہے، وہ یہ کہہ رہے اللہم لا، یا نبی اللہ، یا صفت پیمبر، اے فرزند رسول، یا ابا عبداللہ، خدا کی قسم میرا مقصد یہ نہیں ہے، خدا کی قسم ایسے نہیں ہے کہ آپ خطا پر ہوں۔ لم یکن اللہ،
خدا نے ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ آپ کو خطا پر خلق کیا. اور کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَجْعَلْ ابْنُ رَسُولِ عَلَى خَطَئِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرزند رسول کو خطا پر خلق ہی نہیں کیا. بھئی آپ تو معصوم ہیں. اور آگے فرمایا وَلَيْسَ مِثْلُكَ عَلَى طَهَارَةٍ، اور اس وقت اس دنیا کے اندر طہارت پر آپ جیسا، آپ سے پاکیزہ، آپ سے زیادہ معصوم اور صاف اور حسین شخصیت اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. پھر امام کیا فرماتے ہیں، جب یہ ہے کہ میں معصوم بھی ہوں، میں خطا پر بھی نہیں ہوں، تو پھر آؤ آجو میرا ساتھ دو، سچوں کا ساتھ دو. یہ نہ کہو خطرات ہے، یہ نہ کہو کہ اگر ولایت کے لیے صدا بلند کروں گا ملامتیں ہیں، یہ نہ کہو حسارت ہے، یہ نہ کہو ظلم و بربریت ہے، یہ نہ کہو حکومت سفاک ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم حق پہ ہو یا نہیں، تمہارا راستہ حق ہے یا نہیں ہے. کہا کہ آپ کا راستہ بالکل حق ہے، آپ معصوم ہیں. جب معصوم ہیں تو پھر آؤ میرا ساتھ دو. وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَجْعَلِ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى خَطَئٍ. آگے لَيْسَ مِثْلُكَ عَلَى طَهَارَةٍ. توجہ ہے آپ کی یہاں سے بات آگے بڑھ رہی ہے، توجہ کریں. کہا آپ طہارت پر ہے. امام نے کہا پھر کیا مشکل ہے، اگر میں خطا پہ نہیں ہوں، میرا راستہ حق ہے، میرا قیام سچ ہے، میرا اقدام حق ہے، پھر آؤ میرا ساتھ دو. پھر کیوں ساتھ نہیں دیتے ہو؟ پھر کیوں میرا راستہ روک رہے ہو؟ کیوں راستہ روک رہے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ رک جائیں نہ جائیں؟ اب آگے سنو. وَلَكِنْ أَخْشَى، یہ لیکن جب آ جائے نا، یہاں سے بات بگڑتی ہے. راستہ تو حق ہے، لیکن عموماً ہم کہتے ہیں نا راستہ تو حق ہے، لیکن مولانا ولایت تو حق ہے، لیکن ہم کم ہیں. بات تو بڑی پتے کی ہے، لیکن جرت نہیں ہے. نمک بھی آٹے میں کم ہوتا ہے. بالکل، جزاک اللہ. لیکن میں یہ نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن کیا کہا؟ لیکن حق ہے، سچ ہے، انکار حق ہے، اقدام حق ہے، لیکن لیکن نے آ کر بس دو مسلکیں اس وقت، مسلک حسینی اور مسلک لیکن. لیکن کا مسلک اور ہے، حسین ابن علی کا مسلک اور ہے. یہ مسلک لیکن نے سارا کام خراب کیا تاریخ پر نے. اور آج بھی بات سچ ہے، لیکن بات حق ہے، لیکن راستہ حق ہے، لیکن قیام حق ہے، لیکن نظام حق ہے، لیکن قرآن حق ہے، لیکن امامت حق ہے، لیکن بات بگڑ گئی نا. لیکن وہاں پر بھی بات بگڑی. تو لیکن کس کا راستہ ہے؟ مسلک حسینی میں لیکن نہیں. امام حسین حجت ہے یا نہیں ہے؟ تو مسلک حسینی میں رہو، راہ حق پہ آتے ہوئے، راہ حق پر چلتے ہوئے، راہ حق کے لیے اقدام کرتے ہوئے اگر کوئی لیکن کہے تو اسے امام کی طرح بتا دو. خطا بتاؤ، خطر کیوں بتا رہے ہیں؟
بدتر کیوں بتا رہے ہیں؟ میری خطا بتاؤ. کہتے ہیں ولیکن، لیکن عربی میں لیکن کو لاکن کہتے ہیں. ولیکن اخشا، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ ولیکن مجھے ڈر ہے. کس چیز کا؟ ان یضرب وجهك الحسن الجمیل بالسیوف. اب مجھے ڈر ہے، کیا عواب دلہ مجھے ڈر ہے اس چیز کا کہ یہ جو آپ کا حسین ترین چہرہ ہے اسے تلواروں سے زخمی کر دیا جائے گا. یہ پیشن گوئی کی بڑی شخصیت ہے نا، حالات کا پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے. کہ مجھے خوف اس چیز کا ہے، لیکن کہ یہ جو نورانی چہرہ ہے، اتنا پاکیزہ چہرہ، جس پاکیزہ چہرے کو دیکھ کے اہل نجران نے کہا تھا لا تباہلوا فتہلکوا، نہ ان سے مباہلہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ پاکیزہ چہرہ زخمی کر دیا جائے گا. لہٰذا مولا مجھے یہ خوف ہے، لیکن یہی خوف ہے کہ آپ کا چہرہ زخمی کر دیا جائے گا، آپ کو شہید کر دیا جائے گا. بس خطرات بتا رہے. ابھی بھی مولا نے کہا خطا بتاؤ، پھر دوبارہ خطرات کی طرف آئے. پھر مولا کہتے خطا بتاؤ، کہا واللہ اللہم لا، خدا کی قسم میں کیا خطا بتاؤں جسے خدا نے ہر رچ سے پاک کیا، ان کی کیا خطا بتائیں. پھر بار بار خطر بتاتے رہے. بس یہ ذہن میں رکھے، خطا و خطر. امام حسین علیہ السلام کا عزادار کسی صورت میں بھی راہ خطا کا انتخاب نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں حق کی بات کروں گا تو پھر مشکلات ہیں، خطرات ہیں. اگر یہ ذہنیت ہو تو یہ عبداللہ ابن عمر کی ذہنیت ہے، اور یہ آج بھی ہے. امام فرما رہے خطا بتاؤ. آج ہم اپنا جائزہ لیں. حسین ابن علی علیہ السلام پر رونا ہے مگر راہ حسین پر نہیں. حسین علیہ السلام پر روتے ہیں لیکن نظام قرآن نہیں. امام حسین علیہ السلام پر روتے ہیں لیکن اقدام کے لیے تیار نہیں. امام حسین علیہ السلام پر روتے ہیں لیکن سیاست حسینی نہیں. امام پر روتے ہیں لیکن تہذیب حسینی نہیں. امام پر روتے ہیں تعلیم حسینی نہیں. امام پر روتے ہیں عدالتی نظام حسینی نہیں. تو کیا آج ہم راہ خطا پہ نہیں ہیں؟ اور اگر اس قوم کو بتایا جاتا ہے راہ خطا ترک کرو، راہ خطا کو چھوڑ دو، یہ خطا کی راہیں ہیں. آج کے زمانے کا خواص تمہیں خطرات بتا کر خطا کی راہ پہ لگایا ہوا ہے. جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ راہ خطا ہے، راہ خطا ہے، راہ خطا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے لیکن بات تو سچ ہے لیکن اگر یہ کہہ دیا جوانوں، اگر یہ کہہ دیا تو یاد رکھنا کہ یہ لیکن امام حسین کا مسلک نہیں ہے. مسلک لیکن خاموش طبقے کا مسلک فکر ہے، خاموش طبقے کی فکر ہے. اور زیارت کیوں پڑھتے ہو پھر کیوں لعن کرتے ہو؟ لعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن سمعت. سن رہے تھے نا امام کی بات، سنا، آپ بھی سن رہے، ہم بھی سن رہے. سن کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور کہا سن لیا بھائی اٹھو اب. لیکن اٹھیں گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اب یہی جملہ کہا یا مولا
لیکن اخشا میں ڈرتا ہوں، کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ ان یضرب